بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، جس نے جو کوشش کی، جس نے جس چیز کی کوشش کی، جس نے جتنی کوشش کی، اسے اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور عطا کیا۔ کسی نے نوکری کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے نوکری عطا کی۔ کسی نے روزگار کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے روزگار عطا کیا۔ کسی نے کہیں کوئی رشتہ داری برادری جوڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ رشتہ وہ تعلق وہاں جوڑ دیا۔ کسی نے دین کی طرف آنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین کے راستے ہموار کر دیے۔ کسی نے دنیا کو اگر اپنے لیے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کے راستے ہموار کر دیے۔ کسی نے ڈاکٹر بننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈاکٹری کا ہنر عطا کر دیا۔ کسی نے حکیم ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت کا فن عطا کر دیا۔ کسی نے انجینئر بننا چاہا تو اس کو انجینئر کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ کسی نے انڈسٹری فیکٹری مل بنانا چاہی، کسی نے سرکاری عہدہ مانگ لیا، کسی نے سماجی اور سیاسی کاموں میں اپنی دلچسپی دکھائی اور اس نے وہاں جا کے اپنے آپ کو منوایا بھی اور وہ سب کچھ حاصل بھی کیا۔ دنیا پوری بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے جو چاہا اس نے وہ پایا۔ اب ہم اپنے وطن پاکستان سے ہٹ کے دوسرے ممالک کی طرف نظر کریں، خصوصاً ترقی یافتہ ممالک کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو انہوں نے پانیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں نہ جانے کیا کچھ بنا لیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں، پانیوں میں ریسٹورنٹ کھول لیے، بازاریں قائم کر دیں، تفریح گاہیں بنا ڈالیں اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے پانی کے اندر ایسے ایسے معاملات کر دیے۔ پانی کے اندر جا کے انہوں نے ایسے ایسے جواہر تلاش کیے، ایسے ایسے ہیرے اور موتی نکالے وہاں سے۔ پانی کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنا چاہا اس نے وہ خزانے تلاش بھی کیے اور ان خزانوں کو دنیا کے سامنے عیاں بھی کیا اور دکھا بھی دیا کہ جس کی میں نے کوشش کی وہ پا بھی لیا۔ اسی طرح کسی نے زمین کے اوپر ڈیولپمنٹ اتنی کرنا چاہی کہ اس نے جناب پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی عمارتیں بنا ڈالیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، کیسے کیا، کیسے بنایا۔ ایسی ایسی بلند و بالا عمارتیں ہیں کہ انسان اوپر دیکھے تو اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ وہاں تک وہ لوہا کیسے پہنچا، اس لوہے کی ویلڈنگ کیسے ہوئی، وہاں پہ لوگ کیسے گئے کام کیا اور وہاں پہ شیشے کیسے گھڑ دیے، لگا دیے، بلند و بالا عمارتوں کو شیش محل بنا کے رکھ دیا۔ یہ انسان نے جس میں جتنا کمال حاصل کرنا چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا کر دیا۔ کوئی آسمانوں میں ایسا اڑا کہ مختلف سیاروں اور ستاروں تک جا کے پہنچا اور ان سیاروں اور ستاروں میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے ایسے راز اور منظر لے کے وہ زمین پہ آیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ظاہری دنیا کے معاملات ہیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ ظاہری دنیا کا، اس ناسوتی دنیا کا، عالم اسباب کا
کچھ نہ کچھ ایسا کام ہے جس پہ عقل تو حیران رہ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو انسان بالآخر مجبور ہو جاتا ہے وہ بات ماننے کے لیے کہ نہیں، بالکل اگر یہ ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے تو ہمارے سامنے ہے۔ لوگوں نے ایسے ایسے فن سیکھ لیے، عجیب طرح سے اپنی جسم کو، اپنی باڈی کو اتنا موویبل بنا دیا، اتنا لچکدار بنا دیا کہ پتہ نہیں چلتا یہ بندہ ہے یا پلاسٹک ہے یا ربڑ ہے۔ مطلب جس نے جس چیز کی کوشش کی، جس چیز کی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عطا کیا۔ کسی نے دنیا کے علم کی کوشش کی، اس کو دنیا کا علم ملا۔ کسی نے زراعت کے علم کی کوشش کی، اسے زراعت کا علم ملا۔ کسی نے سائنس کے علم کی کوشش کی، اسے سائنس کا علم ملا۔ کسی نے شریعت کے علم کی کوشش کی تو اسے شریعت کا علم ملا۔ کسی نے قرآن کے علم کی کوشش کی، اسے قرآن کا علم ملا۔ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں اپنی محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور کی مدح سرائی میں ایسا قبول کیا کہ دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ لیکن یہ سارے معاملے جو بھی ہیں یہ اس ظاہری دنیا کے ہیں۔ باطنی دنیا کے معاملات کا ظاہری دنیا میں کوئی ریفلیکشن دیا نہیں جا سکتا، کوئی ثبوت دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ باطنی دنیا ہے۔ اب باطنی دنیا کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ اختلاف بھی کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ او بھائی، تمہیں اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے تو کتاب تک محدود رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کا علم، جس نے جس چیز کی طلب کی، اللہ نے اس چیز کا علم اسے عطا کیا، وہ چیز اسے عطا کیا۔ تو نے کتابوں کا علم اللہ سے مانگا اور کتابوں کے علم میں تو نے کوشش کی، محنت کی، بڑی بڑی کتابیں کھنگال ڈالی، بہت بڑی تعداد میں لائبریریاں کھنگال ڈالی، بڑے بڑے مصنف پڑھ ڈالے، تاریخ کی کتابیں پڑھ ڈالی، دینی معلومات کی کتابیں پڑھ ڈالی، شریعت کے معاملات کی کتابیں پڑھ ڈالی، سیاہ ستہ ساری کی ساری حفظ کر ڈالی، ہزاروں احادیث آپ نے حفظ کر ڈالی، قرآن پاک کو آپ نے حفظ کر ڈالا۔ جو جس چیز کی تو نے طلب کی، محنت کی، اللہ نے تجھے وہ عطا کیا ہے۔ اب تو اس طرف کی محنت ہی نہیں کر رہا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ تو اس طرح کی محنت کر، اس طرف آنے کی کوشش کر، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر، اپنی محنتوں کو، اپنی دل لگی کو اس لائن میں لگا کے دیکھ، تجھے اس لائن میں بھی بہت کچھ ملے گا۔ اب دل کیا ہے، قلب کیا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، قلب کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار جان لو کہ وہ انسان کا قلب ہے۔ لیکن روح کیا چیز ہے بھائی؟ سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، ان کے لطیفہ انا ہے، ان کے بارے میں آپ کے اعتراضات بالکل درست۔ جس نے جو اعتراض کرنا ہے اللہ اسے خوش رکھے، اس کا اعتراض اپنی جگہ پہ موجود۔ نفس بھی تو ہے نا، اس پہ صبح شام کتابوں میں پڑھتے ہو نا، تو وہ کیا چیز ہے؟ جسم کو چیر کے دکھاؤ، نفس کیا ہے؟ جسم کو چیر کے دکھا دو، روح کیا ہے؟
بڑے بڑے سائنسدانوں نے تجربہ کرنا چاہا شیشوں میں، جن کی جو قریب المرگ تھے ان کو شیشوں میں اتار کے رکھا کہ اس کی موت کا ہم سائنسی تجربہ جو ہے وہ ذرا نوٹ کریں، دیکھیں، چیک کریں، موت کیسے واقع ہوتی ہے، سانس کیسے نکلتی ہے، کچھ دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا۔ اب شیشے میں مکمل بند بندہ ہے، اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، اندر سے کوئی چیز باہر آ نہیں سکتی، لیکن اچانک سے شیشہ چٹکتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بندے کی روح پرواز ہو جاتی ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہوا کیا، ان کا سائنسی تجربہ کام نہیں آتا۔ تو باطنی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ سائنسی دنیا میں کام نہیں آتے۔ باطنی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اپنی باطنی وجود میں موجود ہیں، اس وجود کو جب بیدار کرو گے تو باطنی وجود کے ساتھ وہ معاملات اپنے اپنے امور سر انجام دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر میں دیکھنے کی کوشش، پھولوں میں دیکھو اللہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تصور کو اس طرح جمانا اور اس پھول میں رب کو ڈھونڈنا اور رب کی شکل تلاش کرنا، اس پھیلی ہوئی کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے، لیکن اس ذرے ذرے میں اللہ کا دیدار کرنا، اپنے تصور کو اس حد تک پختہ اور پیوست رکھنا، اس چیز کا ہم نے کبھی نہ علم لیا ہے، نہ ہم نے اس چیز کی کوئی پریکٹس کی ہے، نہ اس پہ ہم نے کبھی کوئی کوشش کی ہے۔ اس لیے جنہوں نے اس راہ میں کوشش کی، جنہوں نے اس راہ میں اپنا شوق اور اپنی لگن دکھائی، اللہ تعالیٰ نے اس راہ میں انہیں وہ سب عطا کیا جس کی انہوں نے طلب کی، جس کی انہوں نے کوشش کی۔ اب جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ نظر تو مجھے اس نے دی ہے، تو اس سے میں ساری دنیا دیکھوں، اس کو نہ دیکھوں، جس نے یہ سوچ کے اپنی نظروں کو بند کر لیا کہ جب میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو کسی اور کو دیکھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ نظر کسی اور نے دی نہیں ہے نا، یہ نظر دی اسی نے ہے، یہ زبان اس نے دی ہے، اگر اس کا ذکر ہی نہ کرے تو دنیا کا ذکر اس زبان سے پھر کس کام کا؟ یہ دماغ، یہ ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان سوچوں میں اگر وہ نہیں بستا تو کسی اور چیز کو بسانا میرے لیے حرام ہے۔ جنہوں نے اپنی کیفیت کو اس حد تک پختہ اور راسخ بنایا، ان کے تصور میں اللہ بس گیا، ان کی زبانوں میں اللہ بس گیا، اس کے قلب میں اللہ بس گیا، اس کی نگاہ میں اللہ بس گیا۔ یہ ہے وہ نگاہ ناز، جس نے ناز یہ نہیں ہے کہ کسی کی نگاہ کے ناز اٹھائے جائیں، جس نظر کے ناز اٹھائے جاتے ہیں وہ نظر کام کی نہیں ہے۔ اصل کام کی نظر تو وہ ہے جو ناز اٹھاتی ہے۔ جس نظر کے ناز اٹھائے جائیں وہ نظر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اس کی ہے جس نے ناز اٹھایا ہے۔ نگاہ ناز کہا اس کو، ٹیکنیکلی یہ لفظ جو نگاہ ناز ہے یہ اس کو کہا گیا ہے جو کسی کے ناز اٹھاتی ہے۔ اس کو یہ دیکھنا پسند نہیں ہے، میں نہیں دیکھوں گا۔ عام دنیاوی زندگی میں، مرد و زن کی ازدواجی زندگی میں، کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھے بیوی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے مرد اگر اپنی نگاہ کو کسی غیر عورت پہ جانے سے روکتا ہے تو یہ حقیقت میں وہ نظر کی قدر ہے
کہ جو میرے حق میں ہے میں صرف اسی کو دیکھوں، کسی اور کو نہ دیکھوں۔ اصل اس کی طلب اور اس کے شوق اور اس کے دل کی خواہش کا احترام نظر میری کرتی ہے تو میری نظر ناز اٹھانے والی ہے، نگاہ ناز پھر یہ ہے۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھے تو شوہر کو اچھا نہیں لگتا، اس شوہر کی خوشی کی خاطر، اس کے دل کی تسکین کی خاطر، اس کی محبت کے احترام کی خاطر، اس کے محبت کے ادب میں وہ خاتون اپنی نگاہ کسی غیر مرد سے بچا کے رکھتی ہے کہ یہ نظر اسی کو دیکھنے کے لیے، میں اسی کو دیکھوں گی، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھوں گی۔ تو وہ نگاہ ناز ہے، جس نگاہ نے اس کی محبت کے ناز اٹھائے، اس کی ادب کے ناز اٹھائے، اس کی خواہش کے ناز اٹھائے، نگاہ ناز یہ ہے۔ اسی طرح جو نگاہ اللہ کا ادب کرتی ہے، اللہ کے دیدار کا عشق رکھتی ہے، اللہ کے حضور رہنے کا اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھانے کا جو تصور رکھتی ہے، خیال کرتی ہے اور اسی عمل پہ جو کاربند رہتی ہے، وہی حقیقت میں نگاہ ناز ہے۔ جب ہماری نگاہوں میں یہ بات رچ بس جائے کہ میں نے دنیا پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے دولت پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے شہرت پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے عزت اور آبرو پہ نظر نہیں رکھنی، میرے علم اور دوسری دنیاوی چیزوں پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے آسائشوں پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے اپنی زندگی کی سہولتوں پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے اپنی زندگی کے ناز و نعم پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے اپنے وجود پہ نظر نہیں رکھنی۔ یہ نظر عطا اس نے کی ہے، یہ نظر اسی کو دیکھے۔ اگر اس کو دیکھ کے پھر کسی اور پہ نظر پڑتی ہے تو پاک ہو کے پڑتی ہے، اور اگر اس کو بھی نہیں دیکھا تو کسی اور کو دیکھا تو یہ نظر کا شرک کیا، بلکہ یہ نظر کا کفر کیا، بے قدری کی، ناشکری کی۔ تو نظر کا ناز ہے، وہ جو نظر ناز رکھتی ہے، وہ جو نظر ناز اٹھاتی ہے، وہی نظر رب کا دیدار کرتی ہے، وہی وہاں جا کے اس کے جلووں میں رہتی ہے، وہی جا کے اس کے سراپا کو دیکھتی ہے۔ اور جب رب کے سراپا کو دیکھ لے، حسین و جمیل کسی خاتون پہ نظر پڑ جائے تو انسان کو خوابوں میں، خیالوں میں اٹھتے بیٹھتے وہ نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ اور پھر دوستوں سے بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ کسی نازنی کو دیکھا، کسی مالکہ کو دیکھا، کسی خوبرو خاتون کو دیکھا، اور وہ کیسی تھی، اس کی زلفیں کیسی تھی، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کی رنگت کیسی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا کیسا تھا۔ جب اس کے ناز، نقش، نین، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، اس کی اداؤں پہ اس کا محور بن جاتا ہے اور دوستوں اور اپنی محفلوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، ایک دنیاوی ذرا سے حسن پہ اس کی نظر اگر ٹک جاتی ہے تو اندازہ کرو جب رب کا دیدار ہو، جو حسینوں کو حسن دینے والا، جو حسن کا خالق بھی وہ ہے، حسن کا مالک بھی وہ ہے، جو کائنات میں سب سے حسین ترین ہے، اس کے حسن کی اتنی کوئی جلالی ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نظر دیکھا نہیں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے دے کہ یہ نظر اٹھ کے اس کو دیکھے، اور جب اس کو دیکھ لیتی ہے تو پھر تو دماغ کے سارے اور دل و دماغ کے تمام تر انسان کے وجود کے تمام تر چیزوں کے تمام تر وجود کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اوسان اڑ جاتے ہیں، پھر وہی نگاہوں میں رچ بس جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ کسی اور پہ نہ نظر پڑتی ہے، نہ خیال پڑتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، بس ایک دفعہ اس کا دیدار تو ہو جائے۔
اور دیدار وہی نظر کرتی ہے جس نظر کو شوق یہی ہو کہ جس نے مجھے تخلیق کیا اس کے سوا میں کسی اور کو دیکھوں تو کیا دیکھوں اور کیوں دیکھوں، بس دیکھنا ہے تو اسی کو دیکھنا ہے۔